وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی 4 دن قربانی جائز ہے۔ محترم بھائی یہ 4 دن قربانی والا جو معاملہ ہے نا، یہ تو جس روایت میں آتا ہے مسند احمد کی کہ یہ کھانے پینے اور ذبح کے دن ہیں، ذبح کے دن بھی یہ لفظ بھی موجود ہیں۔ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت ہے، اب وہ سند تو ضعیف ہے۔ اب باقی کچھ دیگر روایات جو ہیں جن سے پتہ چلا کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں، تو اس لیے محققین کے درمیان جو ہے یہ ایک تو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت پر بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک وہ حسن ہے، بعض نے جو ہے اس کے اوپر زیادہ بھی کی ہے۔ تو بعض جو ہیں وہ 4 دن قربانی کے قائل ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں جی 3 دن تک قربانی ہے۔ اس میں اہل علم و فضل نے کافی کچھ لکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس 4 دن قربانی کے حوالے سے ایک کتاب ہے، انڈیا کے مولوی صاحب ہیں مولانا کفایت اللہ سنابلی صاحب، ہاں جی انہوں نے کافی محنت کی ہے۔ جہاں پر آپ دیگر محققین کی تحقیق سامنے رکھیں تو کفایت اللہ سنابلی صاحب کی وہ جو کتاب ہے وہ بھی لائق مطالعہ ہے، اس کو بھی ضرور سامنے رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں ایک عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی جو ہے ایک سورت یعنی اس کے ساتھ ملا لے، اور پھر جو ہے التحیات جب پڑھے گا تو ہر 2 رکعت پر وہ سلام پھیرے، اور کہتے ہیں جی اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے، اور 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف پڑھے گا، اور اپنی دنیا آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھ لے تو اللہ رب العالمین اس کی ساری دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ یہ امام بہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کا حوالہ 2812 نمبر کا دیا ہے جی۔ یہ امام بہقی کی شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام بہقی رحمہ اللہ کی فضائل اوقات میں بھی یہ روایت آتی ہے، لیکن یہ موضوع روایت ہے، من گڑھت ہے جی، اس میں جھوٹے راوی ہیں، جس طرح کہ ایک تو اس میں جی راوی ہے جی محمد بن فضل بن عطیہ۔ یہ محمد بن فضل بن عطیہ جو ہے یہ کذاب حدیث وضع کرتا تھا، جھوٹا راوی ہے، تو اس لیے یہ روایت تو بھائی ثابت نہیں ہے محمد بن فضل جو ہے نا اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ کذاب ہے۔ دوسرا اس میں ایک علت اور بھی ہے، وہ ہے جی ابان بن ابی عیاش، وہ بھی متروک الحدیث راوی ہے۔ پھر علامہ سیوطی نے اللعل المصنوع کے اندر اس روایت کو درج کیا ہے، اور انہوں نے مزید علت بھی بیان کی ہے، اور ابن العراق نے بھی اس روایت کو امام بہقی کی طرف ہی اس کی نسبت کر کے اس کے اوپر جرح کر دی ہے، لہذا یہ روایت ثابت نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وہ رجب کی رات کی کوئی خاص عبادت یا شعبان کی 15ویں رات کی کوئی خاص عبادت اور دن کا خاص روزہ، اس کو شریعت نے جو ہے نا نہیں بیان کیا، یعنی شریعت نے کوئی تعین کیا ہی نہیں ایسا۔ پھر اس طرح اتنی رکعتیں پڑھنا اور اتنا ذکر، تو یہ تو بالکل ہی جھوٹ ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔